سب کرتے ہیں. 15 برس پہلے یونس ہمدم صاحب، میں 5 اسٹار ہوٹل میں 5-6 دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، چائے وائے کا دور چلا، ویٹر بل لے کر آیا تو 5 بیک وقت ہاتھ اٹھے اس بل کو لینے کے لیے تاکہ ہم ادا کریں. تب مجھے یہ خیال آیا کہ وہ زمانہ بھی تھا کہ ہم 10 آدمی بیٹھتے تھے، چھوٹا سا بل تھا آنوں میں، اور جب بل آتا تھا تو ایک دوسرے کو دیکھتے تھے کہ کچھ کر لو، پھر آپس میں پیسے جوڑتے تھے اور ادائیگی. تو میرے رب نے نعمتیں تو بہت دے دی، لیکن سچے دل سے بتائیے 350 روپے میں پڑیا ڈلی ہوئی 5 اسٹار کی ہوٹل کی چائے میں آپ کو وہ لطف آتا ہے جو آپ ایک آنے کی ملائی والی چائے میں. یہ جو یونس ہمدم ہے نا، یہ ہمارے ایک آنے کی ملائی والی چائے کی یاد ہے. سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ الحمدللہ صحت مند ہے، توانا ہے، اچھا، بچوں کی بہترین پرورش کی، ان کے مستقبل کو تابناک بنایا. لوگ وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں. آپ کووڈ کے زمانے میں ان مکالموں کو یاد کریں جو آپ کی عمر کے لوگ فون کر کے کہتے تھے، کیا حال ہے؟ بس یار ایسے ہی پڑھے، ہاں بس گزر رہی ہے اللہ کی نعمت، یا بس یار کوئی آ ہی نہیں رہا، یا فون بھی کیا تھا وہ فون ہی نہیں. میں ان کو بڑا ڈانٹتا تھا، بھلے یار کیا مسائل کیا ہے یار، تمہارے مالی مسائل نہیں، تم ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جنہیں رات سونے سے پہلے یہ فکر نہیں کہ صبح ناشتہ کہاں سے آئے. کیسا کرم ہے ہم پر اللہ کا کہ ہم نے یہ نہیں سوچا. میں بہت لوگوں سے کہتا ہوں یہاں چلے جاؤ، یہاں چلے جاؤ، یہاں کوئی ہمارے رائے نہیں. میں نے کہا میرا بھی کوئی نہیں رہا، مگر 10 برس پہلے جمال اکبر، میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، 10 سال پہلے میں نے اس پر غور کیا کہ رضوان صدیقی تم یار 70 کے ہو گئے، تمہارے ساتھی ادھر ادھر ہو گئے، باقی کیسے گزرے گے؟ تو میں نے اپنے آپ کو 70 سے 40 پہ لایا بخدا. اور زیڈ خرم سے لے کے اویس ادیب انصاری تک یہ بہت سارے لڑکے، یہ سب میرے دوست ہیں. اب میں ان کے ساتھ بیٹھنے لگا، جب یہ کوئی بے تکلفانہ گفتگو کرتے ہوئے کہتا بھائی یار ایک لطیفہ یاد آ رہا ہو میں سناتا ہوں، مجھے دیکھ کر کہیں گے نہیں یار وہ رضوان بھائی بیٹھے. ابھی میں نے کہا اس لطیفے کو سننے کے جو میں آیا ہوں. زندہ رہیے، زندہ دل بنیے، لوگوں کو وقت دیجیے، لوگوں کو وقت دیجیے. انہیں ضرورت نہیں ہے آپ تحفے میں اوون بھیجیں، انہیں یاد نہیں رہے. آپ کسی مریض سے اپنے دوست سے ملنے چلے جائیں، وقت دیں. آپ اپنے ماں باپ کے پاس چلے جائیں، انہیں وقت دیں. آپ اپنے پرانے دوستوں کو ڈھونڈیں. میں ڈھونڈنے کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ وہ کہاں ہیں بھائی، بکھر گئے. اور اس شہر میں اگر ہیں تو کوئی کہیں ہے اور کوئی کہیں ہے. جب کبھی ایسی صحبت نصیب ہو تو ہم نہایت ممنون ہیں، مشکور ہیں اور احسان مند ہیں یونس ہمدم کے کراچی آمد میں، ان کے مزید قیام پر کہ ہمیں امید ہے ان کے ساتھ پھر ہم اسی طرح کسی تقریب میں ملیں گے. اب میں آخری جملہ آپ کو دہراتا ہوں. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اگر یہ تقریب نہ ہوتی تو آپ یونس ہمدم کی اس سال کی آمد پر اس کے ساتھ مل جاتے، اس کے ساتھ بیٹھ جاتے، اس کے ساتھ یادیں تازے کرتے، اس کی پرانی باتیں سنتے. دوچار بھی نہیں ہے سر، یہ نعمت ہے، نعمت. اور پریس کلب کے سیکرٹری آپ تشریف رکھتے ہیں، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہمیں مفت میں یہ چیزیں فراہم کر دیتے. بہت بڑی بات ہے پریس کلب کی کہ بیٹھنے کے لیے ہمیں جگہ دے دیتے. اب ٹھکانے نہیں ہیں، اب نہیں رہا سلیم احمد اور قمر جمیل کا زمانہ اور رئیس امروہی کا زمانہ اور یعنی کہ بڑے بڑے یوسی صاحب کے ساتھ بیٹھنے والے کا زمانہ. یہی بڑا زمانہ ہے. یونس ہمدم تمہارے لیے بہت دعائیں، نہایت تمہارا شکریہ کہ آپ تشریف لائے، ہمیں ملنے کا موقع دیا. آپ سوچتے ہوں گے کہ یار تم نے کیسی باتیں کر کے چلے گئے. دیکھیں جی، پچھلے 10 برس سے میری تقریر کی ابتدائیہ کا ایک لفظ ہوتا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے میں وہ نہیں دہراؤں گا، میں نئی بات کروں گا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ رضوان صدیقی صاحب. رضوان بھائی کا جو تعارف میں یاد کر کے آیا تھا، اب وہ بتانے کی اتنی ضرورت نہیں کیونکہ رضوان بھائی اپنا تعارف خود ہے ماشاءاللہ. ان کے لیے بہت ساری تالیاں ہوں. اب جن شخصیت کو میں یہاں بلا رہا ہوں
وہ اس تقریب کے تھرڈ لاسٹ مقرر ہیں اور وہ اپنے انداز میں یونس ہمدم صاحب کے بارے میں کچھ کہیں گے. معروف افسانہ نگار، شاعر، ادیب جناب عرفان عابدی صاحب. آغاز کیا تھا لکھنے لکھانے کا جب ہم آپس میں بیٹھا کرتے تھے. میں نے ان کی صفات کو جمع کر کے کچھ منظوم شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو میں تھوڑی بہت ان کے متعلق اچھی باتیں کر سکتا ہوں وہ اپنی شاعری میں پیش کر رہا ہوں. کہ تیری آمد اور وطن سے اس محبت کو سلام، تیری آمد اور وطن سے اس محبت کو سلام، ہمدم دیرینہ تیری پاک تینت کو سلام، ہمدم دیرینہ تیری پاک تینت کو سلام. بھولنا آسان ہے پردیس میں پھر بھی تیری، بھولنا آسان ہے پردیس میں پھر بھی تیری، کوچے یاراں سے دل آباد اس الفت سلام. قوم و ملک کا نام روشن تیرے دم سے ہے وہاں، قوم و ملک کا نام روشن تیرے دم سے ہے وہاں، اور بھرم اردو کا قائم ایسی خدمت کو سلام، اور بھرم اردو کا قائم ایسی خدمت کو سلام. کب جوانی میں فرائض سے فراموشی رہی، کب جوانی میں فرائض سے فراموشی رہی، نہ قدم بہکے نہ بھٹکے تیری غیرت کو سلام. کب جوانی میں فرائض سے فراموشی رہی، نہ قدم بہکے نہ بھٹکے تیری غیرت کو سلام. کوئی اسکینڈل نہیں ہے. تیل جو جلتی پہ چھڑکیں، تیل جو جلتی پہ ڈالیں، لفظ وہ لکھے نہیں. تیل جو جلتی پہ ڈالیں، لفظ وہ لکھے نہیں. باعث قربت دلوں میں اس فصاحت کو سلام، باعث قربت دلوں میں اس فصاحت کو سلام. ہے کمال بے کراں لوح و قلم کے باب میں، ہے کمال بے کراں لوح و قلم کے باب میں، اس ہنر کی دل پذیری اور حرمت کو سلام، اس ہنر کی دل پذیری اور حرمت کو سلام. ہاں مسلسل کام سے ہوتا ہے قوموں کا عروج، ہاں مسلسل کام سے ہوتا ہے قوموں کا عروج. ہے عمل یہ جزو ایمان، ہے عمل یہ جزو ایمان ایسی فطرت کو سلام. اور مقطع عرض ہے کہ آ گئی وہ فکر و دانش اور عرفان سخن، آ گئی وہ فکر و دانش اور عرفان سخن، اے سفیر ملک و ملت تیری عظمت کو سلام. اچھا، یہ تقریب بالکل اپنے اختتامی مراحل کی طرف گامزن ہے. پاکستان میں جو ٹی وی جرنلزم ہے اس کے اندر بڑے الزامات لگتے ہیں کہ پیرا ٹروپرز آ گئے، پیرا شوٹرز آ گئے، نان جرنلسٹوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا. لیکن آپ کی بہت ساری تالیوں میں اب جس مقرر کو یہاں بلا رہا ہوں انہوں نے پاکستان میں ٹی وی جرنلزم کے معیار کو آسمان پہ پہنچا دیا. ہم میں سے بہت ساروں کے استاد ہیں اور آپ کی بہت ساری تالیوں میں اس ملک کے جید ترین تجزیہ کار صحافی جناب آغا مسعود حسین سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی محترم جناب یونس ہمدم صاحب، سیکریٹری کراچی پریس کلب، اور اویس انصاری صاحب بیٹھے ہیں، ان کی بیگم بیٹھی ہوئی ہے، میرے بہت سے دوست بیٹھے ہیں اور میں ان کے حسن امام بیٹھے ہیں. میں کن کن کا نام لوں؟ ابراہیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. بات اصل یہ ہے، اور جناب جو صحافت کی اور فلم کی جو صحافت کے سرتاج ہیں جناب جعفری صاحب تشریف رکھتے ہیں. میں اصل یہ کہ یونس ہمدم صاحب کے بارے میں، ان کی شاعری کے بارے میں کچھ بات نہیں کروں گا، لیکن میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی جتنی بھی کتابیں میں نے پڑھی ہیں میں ان کے دوستوں کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا. اور جن دوستوں کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کو آپ سب جانتے ہیں. پہلا ان کا ایک سلسلہ قائم ہوا تھا جناب عبید اللہ بیگ سے. عبید اللہ بیگ سے بھی ان کی بڑی گہری دوستی تھی اور بہت عمدہ ڈاکومنٹری بناتے تھے. بلکہ
میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم اتنے ذہین اور اتنے اچھے لوگ پاکستان ٹیلی ویژن نے پیدا کیے ہوں گے جیسے عبید اللہ بیگ۔ پھر اس کے بعد میں ذکر کروں گا جو ان کی کتاب میں ہے عبید اللہ علیم۔ عبید اللہ علیم سے ان کے بڑے گہرے مراسم تھے، اور افراہیم صاحب تو جانتے ہیں کہ کراچی ٹیلی ویژن پہ عبید اللہ علیم کا کتنا بڑا نام تھا۔ پھر علیم صاحب کی شاعری، علیم صاحب کے بہت سے قصے وہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں، اور بتایا تھا کس طریقے سے عبید اللہ علیم سے ان کی دوستی رہی، اور عبید اللہ علیم کے کون کون سے مطلب اشعار تھے جو انہوں نے اپنے بلکہ کہا کسی سے کہ ان کو آپ فلم میں شامل کریں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ ابھی ایک ذکر ہوا کہ لوگوں کو جو ہے نا ان کی افلاس، تنگ دستی، محرومی یا ان کی بیماری کی وجہ سے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، میرا خیال ہے بالکل ہوتی ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں جب کہ پیسہ جو ہے نا 1% لوگوں کے پاس ارتکاز کر چکا ہے، کنسنٹریٹ کر چکا ہے، تو اس زمانے میں تو اور بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے اپنی کتاب میں جناب مشہور اور فنکار ان کا ذکر کیا آپ نے، جناب مہدی حسن صاحب کا۔ اب مہدی حسن صاحب کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کے کھٹمنڈو کے جو مہاراج تھے، جو ان کے بادشاہ تھے، وہ تک ان کے اعزاز میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ میں اکثر نیپال جاتا رہتا تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی بعد میں ان کے پاس ان سے کیا گزری اور ان کے بچوں نے کس طریقے سے حکومت سے درخواست کی، وہ بھی اس کتاب کو پڑھ کے رونا آتا ہے کہ اتنا بڑا مطلب ہے کہ جس کے گلے میں بقول لتا منگیشکر کے کہ بھگوان بولتا ہو، جناب وہ جو ہے قسم پرسی کے عالم میں ہو، اس کی مدد نہ کی جاتی ہو، اور ان کے قبر میں وہ کتبہ بھی میرا خیال ہے کہ قاعدے سے نہ لگایا ہو۔ تو یہ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی ندامت بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں یہ سماج ٹوٹ گیا ہے، یہ سماج یکتا نہیں رہا۔ اس سماج میں یکتائی، اتحاد میں دوستی، ایک دوسرے کے مطلب خیالات کو سمجھنا یا ایک دوسرے کی مدد کرنا اب اس سماج کا حصہ نہیں رہا۔ دوسری بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ انہوں نے اور بھی ذکر کیا ایک شاعر کا جو ہمارے امریکہ میں رہتے ہیں، شبی فاروقی کا۔ کتنے لوگ ہیں جو شبی فاروقی کو جانتے ہوں گے؟ میرا خیال ہے ریڈیو پاکستان والے افراہیم صاحب آپ تو جانتے ہوں گے۔ کیا مطلب یہ کہ شبی فاروقی کی زندگی تھی، کتنا اچھا انسان، میرا خیال ہے پیشہ تب بھی اللہ پاک کو سلامت رکھے، زندہ ہے، ہم نے ان کو امریکہ میں دیکھا تھا، لیکن کبھی شہرت کے پیچھے نہیں بھاگے۔ کبھی میں نے شبی کو، اور خود انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کیا نام ہے ہمارے ہمدم یونس ہمدم نے لکھا ہے کہ کبھی بھی شبی فاروقی اپنی شہرت کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے۔ تو پھر انہی کی کتاب میں نے دیکھا کہ کتنے کتنے بڑے لوگوں کو انہوں نے لکھا اور ان کے بارے میں بتایا۔ مثال کے طور پر فیض احمد فیض کے بارے میں انہوں نے بڑا دلچسپ لکھا کہ گلوں میں رنگ بھرے بادیں نہ باہر چلے۔ تو فیض صاحب سے جب لوگ فرمائش کرتے تھے کہ آپ ذرا یہ سنائیے، تو کہتے تھے بھائی مہدی حسن صاحب اس کے لکھاری ہیں اور مہدی حسن صاحب اس کے تخلیق کار ہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی مطلب یہ کہ کتنا بڑا انسان، کتنا بڑا دانشور، کتنا بڑا شاعر، کتنا بڑا صحافی، وہ خود کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کے تخلیق کار تو جناب مہدی حسن ہے۔ تو میں یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے یونس ہمدم کی کتابیں پڑھ کے آپ کو پرانے دوست بہت یاد آتے ہیں، اور تو اس طریقے سے یاد آتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم ان سے کلام کر رہے ہوں، بات چیت کر رہے ہوں۔ ایک اور بات میں ان کی خدمت درج کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے ذکر کیا جناب الیاس صاحب کو۔ اب الیاس صاحب کے میرا خیال لیگیسی یہاں پر آئے تھے۔ دیکھیے الیاس صاحب کا تو ابراہیم جلیل صاحب بھی جاتے تھے۔ ابراہیم جلیل صاحب کا قیقہ جو تھا وہ میرا خیال ہے پوری کراچی میں گونجتا تھا، جس طریقے سے وہ ہنستے تھے، جس طریقے سے بات کرتے تھے۔ اور پھر انہوں نے ذکر کیا ہے حمایت علی شاعر کا۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے حمایت علی شاعر کی بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جس کو انہوں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن حمایت علی شاعر کے بارے میں یہ بات بالکل کہی کہ ان کی فلم گڑیا جو وہ بنانا چاہتے تھے وہ نہیں بن سکی۔ تو کیوں نہیں بن سکی؟ تو انہوں نے یونس ہمدم نے لکھا کہ بات اصل یہ ہوتی ہے کہ بعض جگہ منافقت جو ہوتی ہے نا وہ بڑی مطلب نظر آ جاتی ہے۔ تو گڑیا میں جی مہنگی پڑ جاتی، جی ہاں، تو گڑیا ظاہر ہے کہ فلم نہیں بن سکی، لیکن یہ کہ بہت کوشش کی جناب حمایت علی شاعر نے، لیکن اس کے بعد یہ کہ پھر انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی کہ کوئی فلم بنائی جائے۔ تو اب اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا ہے مشرقی پاکستان کا، مشرقی پاکستان نے شبنم کا ذکر کیا ہے۔ شبنم کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ بنیادی طور پر ان کا ہندو مذہب تھا، اور پھر بعد میں انہوں نے کرسچن یعنی روبن گوشت سے شادی کی۔ یہ انہی کی کتاب سے میں حوالہ دے رہا ہوں، کیونکہ آج کی شام میں صرف کوئی اپنی ذکر نہیں کروں گا، میں انہی کی بات کر رہا ہوں جو انہوں نے کتابوں میں لکھی۔ تو شبنم تو ظاہر ہے کہ اپنی جگہ ایک لیجنڈ تھی،
اور جب یہاں پر ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تو یہ ان کی بہت بڑا پن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یونس ہمدم صاحب کے چہرے پہ جو نور ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے عیبوں کو چھپاتے ہیں. دیکھیے اللہ پاک خود سلطانہ ایوب ہے, اللہ پاک خود جو لوگوں کے جو ہے نا عیب ہے, کمزوری ہے, اس پہ اللہ میں پردہ ڈالتے ہیں. ورنہ میں سمجھتا ہوں وہ واقعہ سچ اے ڈیسپریٹ انسیڈنٹ وچ ہیز ڈسٹرائڈ پاکستان's image in the film industry. ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں جعفری؟ تو یہ بھی ایک کتاب میں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے اپنے دوستوں کا بڑا خوبصورت انداز سے ذکر کیا ہے. میں عبداللہ علیم سے اس لیے واقف ہوں کہ عبداللہ علیم کے ساتھ ہم نے ٹی وی پہ بہت سے پروگرام کیے اور ہم نے انگریزی کے پروگرام کیے, لیکن پھر عبداللہ علیم کی ایک بات جو انہوں نے پھر اس سے پردہ ڈالا کہ وہ ان کا ایک کراچی یونیورسٹی میں عشق تھا اور وہ ایسا اچھا عشق تھا ایک گلوکارہ کے ساتھ کہ بعد میں وہ میرے پاس آئے, کہنے لگے رات کے وقت میرے پاس آئے, کہنے یار غضب ہو گیا, کہنے لگا کہ کچھ ایسی بات ہے لوگوں کو معلوم ہو گیا, تم ذرا سا اخبار میں اس خبر کو رکھوا دو. میں نے کہا بھائی یہ کام تو میرا ہے نہیں. دوسری بات یہ کہ آپ میر صاحب سے ملیں, میر صاحب کا بڑا ظاہر اخبار ہے اور میں تو ایک معمولی سا آدمی ہوں, ایک معمولی سا کالم نگار ہوں, آپ خود ان سے بات کر لیجیے. خیر اینی ہاؤ تو کچھ کوشش کر کے ہم روٹ پہ جا کے وہ خبر بھی ہم نے نہیں چھپنے دی, لیکن بہرحال یہ بات معلوم ہو گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یونس ہمدم کے جو خیالات ہیں وہ آپ ان کی شاعری میں اب دیکھ رہے ہیں, اور اس میں جو نرم لہجہ ہے وہ نرم لہجہ ان کی شخصیت کا لہجہ ہے, اور ان کی شخصیت میں جو الفاظ اتر رہے ہیں شاعری کے وہ بھی ان کے اندر ایک نرم مزاجی کی وجہ ہے. پھر ان کی ایک دوستی تھی رنگیلا سے. آپ رنگیلا کے بارے میں میرے اور ان کے درمیان جو ہے نا ایسے خیخے گونجے ہیں تو رنگیلا کا ایک انہوں نے مکھڑا سنایا جو ابھی ایک صاحب بات بتا رہے تھے, ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے. تو رنگیلا نے ان سے کہا کہ ذرا وہ مکھڑا سنائے, تو انہوں نے جو مکھڑا سنایا تو وہ رونے لگے, بہت روئے. تو یہ گھبرا گئے کہ رو کیا رہے. اچھا رنگیلا نے بار رونے کے بعد کہنے لگا لاؤ بھائی شراب لاؤ. یہ ان کی عادت تھی کہ بھائی شراب لاؤ, اس کے بعد شراب پی گئے. تو یونس ہمدم کی کتابیں پڑھ کے کہانیاں فلمی نگر کی یا داستانیں فلم نگر کی آپ کو بہت اچھا لگتا ہے, اور بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ سارے واقعات آپ کے سامنے ہو رہے ہیں, اور اس سے آپ کو ایک کم از کم یہ احسان ہوتا ہے. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ ابھی ہمارے پیارے دوست جناب رضوان صدیقی صاحب نے وقت کی بات کی. دیکھیے وقت کے بارے میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ وقت کو برا مت کہو, وقتی خدا ہے. تو وقت جو ہے نا وہ ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے سورہ آل عمران نے وقت کے بارے میں ایک بات کہی ہے کہ ہم وقت کو انسانوں کے درمیان سے گزارتے ہیں تاکہ وہ عبرت پکڑیں. دیکھیے یہ چیزیں جو ہے نا مجھے یہ میں نے کیوں پڑھا, میں نے مولانا ابو المودودی کی 6 جلدیں تھی تفہیم القرآن کی, وہ میں نے پوری پڑھی. میں چاہتا تھا, میں سمجھنا چاہتا تھا کہ آخر اس کے اندر ہے کیا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وقت جو ہے وہ کبھی یکساں نہیں رہتا, سب جانتے ہیں, اور وقت کو کبھی برا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وقت ہی خدا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ گھوم کر آتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اسرائیل کس طریقے سے ظلم کر رہا ہے, کس طریقے سے مطلب یہ کہ لوگ جو ہے نا خاموش بیٹھے دیکھ رہے ہیں. تو اس سے تو مطلب یہ کہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اقدار, وہ تہذیبی اور وہ تمدن اور وہ انسان کی سوچ, وہ انسان کی فکر, وہ انسان کے درمیان محبت وہ کافور ہو گئی. پتہ ہی نہیں پڑا کہ وہ محبتیں کہاں ہیں. اور آپ کے پڑوس میں بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے, 20,000 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور سب انتظار کر رہے ہیں کہ غیب سے کوئی مدد آ جائے. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ بدر کی طریقے سے فرشتے کیوں نہیں اتر رہے, یا مطلب یہ کہ ایک اور جنگ جو تھی اس میں فرشتے کیوں نہیں اتر رہے. میں نے کہا دیکھیے اس قسم کی باتیں نہ کریں آپ, اور یہ ہے کہ یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا ان کی مدد ہو رہی ہوگی, آپ نہیں جانتے. دیکھیے آپ کے پاس وہ ادراک نہیں ہے, وہ فہم نہیں ہے, وہ سوچ بھی نہیں ہے. تو میں صرف یہ کہوں گا کیونکہ میں نے صرف یونس ہمدم کی کتابوں سے متعلق بات کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر صابر صاحب کا ذکر نہ کروں تو میرا خیال ہے کہ میری گفتگو مکمل نہیں ہوگی. صابر صاحب ایک بہت اچھے انسان ہیں, انسان دوست ہیں. ہمارے ساتھ انہوں نے ٹی وی پروگرام بھی کیے ہیں, جب ان کا چینل تھا قومی اخبار کا, اس میں بھی ان کے ساتھ ہماری بات چیت رہتی تھی اعلیٰ ادرا پہ. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ اتنے ملنسار ہیں کہ اگر ان کو آپ کسی وقت بھی فون کریں تو یہ اس کا نہ صرف جواب دیتے ہیں بلکہ یہ کہ آپ کی خیریت بھی معلوم کرتے ہیں, اور آپ کے ساتھ مطلب بہت دیر تک گفتگو بھی کرتے ہیں. تو آج کی جو محفل ہے یقین مانیں کہ اس میں جو محنت کی گئی ہے وہ صابر صاحب نے کی ہے. ہر ایک کو انفرادی طور پر انہوں نے ٹیلی فون کر کے لوگوں کو بلایا اور سب لوگ آئے. دیکھیے یونس ہمدم تو ایک لیجنڈ ہے,
उनका तो दुनिया भर में नाम है। अभी कोई 3 दिन पहले जब ये अमेरिका से आए तो पहले मैं ही मिला प्रेस क्लब में, मैं बैठा हुआ था शहरियार जलील के साथ, तो वहाँ पर शमीम बैठी हुई थी, शमीम अख्तर। शमीम अख्तर ने इनको कभी नहीं देखा था, और शमीम अख्तर आपको मालूम है कि हमारा ख़वातीन के एडिटर रही हैं। तो मैंने कहा कि शमीम अख्तर आप इनको जानती हैं? कहने क्या नाम है इनका? मैंने कहा यूनुस हमदम। कह रहे मैंने तो इनके बड़े नामे और बड़े गीत सुने। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ही इज़ अ लेजेंड, एवरीबडी नोज हिम वेरी वेल, एंड व्हाटएवर ही हैज़ रिटन फॉर द पीपल। और जब लोगों के लिए कोई चीज़ लिखता है तो अमर बन जाता है, याद रहता है। हमें फ्राइम साहब भी देखिए कि इनके बहुत से ऐसे गीत हैं कि जो अमर बन गए हैं, लोगों को याद रहते हैं। यूनुस हमदम साहब, आप जो कुछ हैं वो अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। बात असल ये है कि आपके चेहरे पे एक नूर है और आपके कलम में भी नूर है, और वो नूर जो है ना वही तो आपको मतलब मजबूर करता है कि आप लिखें और लिखें। और मैं भी बताऊँ कि जो जुमला मैं कहता हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, अल्लाह सलामत रखे हम सबको जो यहाँ बैठे हैं। हमसे ज़्यादा अच्छा बोलने वाले बैठे हैं, हमसे अच्छा सोचने वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमसे अच्छा मतलब उनके पास इदराक है, एहसास है, फ़हम है, तफ़हीम है हर चीज़ की। तो मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ यूनुस हमदम साहब के वक्त आपके सामने आके रुक गया है, और आप ऐसी रहिए। अल्लाह इतनी एक्सटेम्पोर तकरीर क्या बात, माशाल्लाह और कोई नहीं कर सकता। अब मैं जिस शख्सियत को यहाँ, ये जिस तरह एक फ़िल्म ख़त्म होने लगती है तो कहते हैं ना क्लाइमेक्स की तरफ जा रही है, तो इसी तरह ये तकरीब एक फ़िल्मी हवाला है इसका, तो ये भी अपने क्लाइमेक्स की तरफ जा रही है। इससे पहले मैं जिस शख्सियत को यहाँ बुलाऊँगा उसका शेर व अदब से हरगिज़ कोई ताल्लुक नहीं। मुझे खौफ है कि उसने कभी कोई फिल्म भी नहीं देखी हो, जितना मैं उस आदमी को जानता हूँ, लेकिन शेर, अदब, कल्चर और हर शोबे को प्रमोट करने में कराची प्रेस क्लब के इस प्लेटफॉर्म से उस आदमी ने जितना बड़ा किरदार अदा किया है, तो मैं आपकी बहुत सारी तालियों में सेक्रेटरी कराची प्रेस क्लब जनाब शुएब अहमद साहब से गुजारिश करूँगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम यूनुस हमदम साहब, मोहतरम रिजवान सिद्दीकी साहब, मोहतरम आबाद मसूद साहब, नईम काजी साहब, साबिर भाई और बाकी हमारे अहबाब यहाँ बैठे हैं, और खालिद फरशोरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे कोई इस तरह की कोई तकरीर करनी हो और एक ऐसी पोजीशन पे करनी हो जिसको मैं ख़ुद भी मैं समझता हूँ कि डिज़र्व नहीं करता, और यहाँ बहुत ही साहिब इल्म लोग बैठे हैं, मतलब ऐसे अहबाब हैं, दोस्त हैं और बुज़ुर्ग बैठे हैं जिनके शायद तजुर्बा मेरी उम्र से जो है वो ज़्यादा है। तो सही है कि कराची प्रेस क्लब का सेक्रेटरी होना एक एजाज़ और एक आप कह लें कि ज़रूरत भी है, डेकोरम भी है। लेकिन मैंने तो साबिर भाई से उस वक्त दरख्वास्त भी की थी कि मुझसे कोई अगर बहुत ज़रूरी है तो कोई एक दो अल्फाज मतलब शुक्रिया के मतलब कहलवा लें, लेकिन इस तरह जो है वो उतने सीनियर लोगों के सामने जो है वो उस पर मतलब तरतीब से मतलब जो है ना, मैं नहीं समझता कि ये मैं अभी यही बात उस वक्त साबिर भाई से भी कर रहा था कि मेरे ख्याल में मैं जब यहाँ आया था और जब साबिर भाई ने मेरी जब यूनुस हमदम साहब से मुलाकात कराई, ये खालिद फरशोरी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैंने भी यूनुस हमदम साहब का जो है वो जिक्र सुना था, लेकिन पहली मुलाकात मेरी जो है वो सेक्रेटरी बनने के बाद हुई और अभी कुछ दिनों पहले, और पहली मुलाकात में ही मुझे जो है ना इनसे बहुत ज़्यादा आप कह लें कि इम्प्रेस जो होता है कि मतलब एक पहली मुलाकात में और पहले ही झलक में ही मतलब पता चल जाता है कि इंसान की शख्सियत क्या है, उसका रुतबा क्या है, उसका मुकाम क्या है, उसके तजर्बात क्या है, उसने क्या कंट्रीब्यूशन जो है वो की है। उसके बाद साबिर भाई ने बताया कि एक तकरीब हमने करनी है, चूँकि हमारा आपको पता है कि इलेक्शन का ये तकरीबन हम समझें आज जो है सेकेंड लास्ट डे है हमारा, कल या परसों हम जो है सब चीज़ें, बल्कि हमारी इलेक्शन कमेटी के बहुत ही मुतहर्रिक मेंबर जो है वो हसन इमाम साहब जो हैं मौजूद हैं, इसमें थोड़ा सा हसन माजरत ज़रा थोड़ी सी हालात ऐसे हैं भी तो मौजूद हैं। तो उसमें ये था कि तकरीब हमने करनी थी और हमारा तो इरादा ये था कि और इससे कोई अच्छी और उस मतलब ये खैर बहुत अच्छी तकरीब हुई है, लेकिन और इसको हम बहुत ज़्यादा एहतमाम के साथ करते हैं, चूँकि वो इलेक्शन की कुछ डेट्स फाइनल नहीं हो पा रही थी कि कब हमें जो ना हैंड ओवर करना है।
تو صابر بھائی سے میں نے کہا کہ آپ ٹینٹیٹیو جو ہے وہ ڈیٹ رکھیں, ہم کوشش کریں گے اس میں شریک ہو جائیں. اور ابھی بھی میں جب آ رہا تھا تو صابر میں نے کہا کہ وہ ایک آپ کی بہت جو ہے بہت ایک شیلڈ جو ہے وہ میرے پاس ادھار ہے, وہ اس کو لے لیں, ایوارڈ ہے وہ آپ لے لیں اور تھوڑی سی بات کر لیں. لیکن جب میں یہاں آ کے بیٹھا اور اس کے بعد جب میں نے یونس ہمدم صاحب کے بارے میں آپ حضرات جنہوں نے بھی یہاں پہ آ کے تقریر کی, ان کی گفتگو سننے اور ان کا جو بھی تجربہ تھا وہ سب دیکھا, تو حقیقتاً جو ہے وہ اٹھ کے جانے کا جو ہے وہ من نہیں کر رہا تھا کہ یہ بات تھی کہ چلیں آپ آ کے بیٹھ گئے پھر یہ کہ پوری بات سنیں. یقیناً یہ بھی بڑی آپ کہہ لیں کہ آپ قسمت کی بات ہوتی ہے, جس طرح رضوان صدیق صاحب نے کہا کہ وقت دیں سنیں. تو میرے خیال میں نے اپنی بہت ساری چیزیں ڈراپ کر کے, اس لیے کہ یہ موقع شاید پتہ نہیں اب ہمیں ابھی فی الوقت تو نہیں, زندگی موت کا نہیں پتہ, ہم نہ ہوں مطلب کسی کا کچھ نہیں پتہ کب ہو. تو میں نے کہا اس موقع کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس میں بیٹھ کے جو ہے وہ اس کو گین کرنا چاہیے, اور اس سے اپنی جو اب تک کی اگر کوئی معلومات کم تھی تو اس میں جو ہے اضافہ کرنا چاہیے. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں وہ خوش قسمت شخص ہوں کہ جس نے سب سے زیادہ اگر یہاں پہ بیٹھ کے جو سیکھا سمجھا اور اپنی معلومات میں اضافہ کیا. اور بہت سارے چہرے سامنے آئے جن کے بارے میں انٹرو میں خالد فرشوری صاحب جب ان کا تعارف کرا رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا. بہت سے لوگ ہیں جو پریس کلب میں ہم سے روزانہ ملتے ہیں بیٹھتے ہیں, لیکن ہمیں شاید اتنا اندازہ نہیں ہے یا شاید ہمیں ان کی اس طرح قدر نہیں ہے کہ جس طرح انہیں آپ کہہ لیں کہ فنون لطیفہ ادب کے لیے اور جو ہے وہ اس طرح فلم کے لیے ڈرامہ نگاری کے لیے جس طرح نغموں کی بات ہوئی, سب چیزوں میں کام کیا. تو میرے خیال میں بہت سے لوگوں کو پہچاننے میں بھی مدد ملی, ان کا جو تعارف سامنے آیا, ان کی جو صلاحیتیں اور ان کی جو خدمات سامنے آئیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آگے بھی چل کے ہم کچھ ایسا مطلب ایونٹس کو اس طرح کے کریں گے کہ مثلا جس طرح بات ہوئی رضوان صدیقی صاحب نے کہا کہ یونس ہمدم صاحب تو ابھی آئے ہیں چلے جائیں گے, انشاءاللہ پھر آئیں گے پھر بات ہوگی, لیکن بہت سارے جو دوست ہمارے یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ان کی پذیرائی کے لیے بھی پھر ہمیں جو نا الگ سے بھی ہم کوئی وہ کریں. بس اس میں ایسا نہ ہو کسی تقریب میں ہم ان کو کر رہے ہوں, بلکہ میرے خیال میں یہاں بیٹھے ہوئے جتنے حضرات ہیں ان کے لیے الگ سے بھی اگر ایک ایک تقریب منعقد کی جائے تو یہ بھی میرے خیال میں جو ہے وہ کام ہے. اس لیے کہ آپ کی جو تجربات ہیں, آپ کا جو کام ہے, آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے اس ملک کے لیے اور ادب کے لیے اور فنون لطیفہ کے لیے, تو میرے خیال میں وہ قابل قدر ہے. میں آخر میں بس یہی بات کروں گا کہ یونس ہمدم صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی اور اب جو جتنا میں نے دیکھا ہے, یقین کریں جب وہ اپنی کتاب مجھے جب پیش کر رہے تھے اور جب وہ نغمے بتا رہے تھے تو میرے ذہن میں نے فلمیں دیکھی ہیں ویسے خالد بھائی, مطلب ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے والد صاحب ہمیں ڈرائیونگ سنیما لے آتے تھے, وہاں پہ اس زمانے میں اسکرین پہ جو ہے وہ فلم چلتی تھی اور ہم نیچے جو ہے وہ چادر بچھا کے بیٹھ جاتے تھے, کھانا کھاتے تھے. تو والی فلمیں بھی ہم نے جو ہے نا وہ ڈرائیونگ سنیما میں جو ہے وہ دیکھی ہے. تو میں جب یونس صاحب اپنی نغمے بتا رہے تھے تو میرے ذہن میں وہ سب چیزیں گھوم رہی تھیں, بتا رہے تھے کہ یہ گانا میرا فلاں مطلب اداکار نے مطلب اس پہ فلمایا گیا, یہ فلاں جو تھیں اداکارہ تھیں, اس طرح کی چیزیں تھیں. تو مجھے میں نے کہا یہ تو میری بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ وہ شخص جس کی مطلب آپ کہہ لیں کہ گانوں کی مطلب ایک دھوم ہے اور وہ میرے ساتھ بیٹھ کے جو ہے اپنی وہ چیزیں جو ہے مجھ سے شیئر کر رہے ہیں, اور وہ بک جو ہے مجھے لینے کا جو ہے وہ اعداد حاصل ہو رہا ہے. تو یقیناً یہ بھی میرے لیے جو ہے آپ کہہ لیں کہ قابل فخر جو ہے نا بات ہے. انشاءاللہ کراچی پریس کلب کے بارے میں جس طرح بات ہوئی خالد بھائی نے کی, اس سے پہلے ارمان صابر صاحب بھی بات کر کے گئے. تو انشاءاللہ اس والے سے جو ہماری کلچر کمیٹی ہے, جو ہماری ادبی کمیٹی ہے اور خود کراچی پریس کلب, جہاں جب موقع ملے گا انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, بلکہ ہم آپ دوستوں کے لیے اور بھی بہت سے لوگ جو ہیں جو اس فیلڈ میں ہیں, اس میدان میں موجود ہیں, ان کی خدمات ہیں, ان کو انشاءاللہ آگے پہنچانے میں اور اس کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. میں کراچی پریس کلب کی طرف سے یونس ہمدم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں شرف بخشا کہ ہم ان کے ساتھ یہاں موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صابر بھائی, ان کے والے سے بھی میں یہ بات کروں گا کہ ساری جو یہ محنت ہے اور یہ ساری جتنی بھی بھاگ دوڑ ہے, یقیناً اور سب کو جوڑ کے لانا بٹھانا یا جمع کرنا, میرے خیال میں یہ بھی سارا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں کہ صابر بھائی میں جاتا ہے. تو ان کے لیے بھی میرے خیال میں آپ لوگ سب جو ہے آپ تمام حضرات کا, اور اب تو خواتین ہو گئی ہیں سب, تو کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں.